اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، کلیم اللہ لقب تھا۔ اپنے بنی اسرائیل کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور بڑے دبدبا والے پیغمبر تھے۔ ان کے زمانے کی بات ہے، ایک لڑکا جو کہ بہت بدتمیز، بے حیا اور ہر قسم کی برائیوں میں ملوث تھا۔ لوگ بہت تنگ تھے، لیکن وہ ایسا شخص تھا، ایسا لڑکا تھا جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا، نہ اسے کوئی دین کی خبر تھی، نہ کوئی اسے کسی کا لحاظ تھا۔ لوگ بہت تنگ ہوئے تو سب لوگوں نے مشترکہ فیصلہ کر کے اس کو اپنے گاؤں سے نکال دیا اور وہ پہاڑوں میں چلا گیا۔ ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ کسی کے کام کا نہیں، اس سے کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہو سکتی۔ وہ شیطان کا چیلا ہے اور ہر وقت دوسروں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے۔ جب اسے وہاں گاؤں سے نکال دیا گیا تو وہ ساری زندگی وہی جنگلی پھل کھاتا رہا، وہیں سے رہتا رہا، جیسے وقت پاس ہوتا رہا، سجکا تنہا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت قادر کریم ذات ہے، بہت رحیم و کریم ذات ہے۔ جوں جوں انسان بڑھاپے کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی کمزوریاں اس پر ظاہر ہونے لگتی ہیں، تو وہ خود بخود اپنے الہ، اپنے مالک کی طرف رجوع کرنے کا سوچ لیتا ہے اور اس کا رجوع کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر حالات اس کی موافق ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے تو وہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اب میں بچنے والا نہیں، میری موت یقینی ہو گئی ہے اور میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی میرے رشتہ داروں میں سے میرے پاس ہے، نہ کوئی میرے دوستوں میں سے میرے ساتھ ہے، کوئی بھی نہیں، میں یکا و تنہا ہوں اور میری امداد بھی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ، تو جانتا ہے میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، آج اسی کے نتیجے میں میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، میں یکا و تنہا مرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اے اللہ تعالیٰ کی ذات، اے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم، تو یہ بتا، اگر تو مجھے سزا دے گا تو کیا تیری حکومت بڑی ہو جائے گی، تیرے خزانے بڑھ جائیں گے؟ اور اگر تو مجھے سزا نہیں دے گا تو تیرے خزانوں میں کمی آ جائے گی، تیرے ملک میں کوئی کمی آ جائے گی۔ یہ کہتا رہا، بار بار اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہا اور اس سے معافی طلب کرتا رہا۔ اسی طرح سے اس پر موت وارد ہو گئی، وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میرا دوست فلاں جگہ پر مرا پڑا ہے، اس کو موت آ چکی ہے، اس کو وہاں سے لاؤ، اسے نہلا دلاؤ، اسے کفن پہناؤ اور اس کا جنازہ پڑھو، اور جو شخص بھی اس کے جنازے میں شامل ہو جائے گا وہ بھی اسے بھی میں بخش دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا لوگوں کو، تاکہ ان کو پتہ چلا جائے اور وہ اس کی جنازے میں شامل ہو سکے، اور خود گئے، چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور جا کے دیکھا تو وہ وہی شخص تھا۔ لوگوں نے پہچان لیا، یہ تو وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے گاؤں سے باہر نکال دیا تھا، اور یہ کسی کے کام کا نہیں، یہ ہر شخص کی برائی کرتا تھا، ہر شخص کو دھوکہ دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بخش دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور اس شخص نے اس کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، بلکہ اس کی اتنی عزت افزائی کی کہ جو شخص بھی اس کے جنازے میں جنازے میں شامل ہوگا اس کی بخشش کا بھی معجزہ سنا دیا۔ معزز ناظرین سامعین، ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، غلطی کرنا، گناہ کرنا انسان کی نشانی ہے اور توبہ کرنا مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر
اپنی رحمت کی بارش کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. اللہ حافظ.